سورہ قصص آیت 31 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن اور یہ کہ الکی ڈالو عصا کا اپنا عصا فلما پھر جب رآہا اس نے دیکھا تہتزو لہراتے ہوئے کأنہا گویا کہ وہ جان سانپ ولا وہ لوٹا مدبرن پیٹھ پھیر کر ولم اور نہ یعقب پیچھے مڑ کر دیکھا یا موسیٰ اے موسیٰ اقبل آگے آؤ ولا اور نہ تخف ڈرو انا کا بے شک تو من الآمنین امن پانے والوں میں سے ہے اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھا۔ کہا موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت تم امن پانے والوں میں سے ہو۔ یہ جو واقعہ ہوا موسیٰ کے ساتھ، اب اس کا تذکرہ قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے آیا ہے۔ ایک چیز جس سے آپ کا تعارف اس انداز سے تھا، اب وہ چیز کچھ اور روپ دھار رہی ہے، اور جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ان کو حکم ہوا کہ اس کو زمین پر ڈال دو۔ جب انہوں نے اس لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ زندہ اور حرکت کرتا ہوا ایک سانپ انہیں نظر آیا۔ یہ جو معجزہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا، اب میرے آپ کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ کیا سبق ہے؟ ہم چیزوں کو ان کی جو پہچان ہے، جو ان کی خاصیت ہے، جو ان کی حیت ہے، اور جو پھر ان کے اندر خاصیت ہے، جو ان کے اندر تاثیر ہے، ہماری پہچان یا ہم ان سے جو ہمارا ان سے واسطہ ہے وہ اس پہچان کے مطابق ہوتا ہے۔ اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاثیر ہے، جو اس کے اندر خواص ہیں، وہ اس کی اپنی ملکیت ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو جو خاصیت یا خواص یا اس کے اندر امپیکٹ یا ایفیکٹ یا اس کے اندر جو تاثیر رکھی گئی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ اس کو دی گئی ہے۔ کوئی ذات ایسی ہے جس نے اس کو وہ تاثیر دی ہے۔ یہ گویا کہ اس کا امر ہے، اس کا حکم ہے، تو وہ ایسی ہے۔ جب اس کا امر آئے گا چیز وہی کچھ کرے گی۔ اس ذات پر ایمان اور یقین ہے اصل، اور یہ ہے عقل مندی۔ یہاں پر ہم بہت کمزور واقع ہوتے ہیں۔ ہم چیزوں کو جو ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور ایک عرصے سے چلا آ رہا ہوتا ہے، بس اسی حوالے سے دیکھتے ہیں، اور وہ کرنے والی جو ذات ہے، جو اصل ذات ہے، اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ بعض جو میڈیسن ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ اثر نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ ہم پھر ان کے نہ اثر نہ کرنے کو پھر وہ اور مختلف انداز سے لیتے ہیں۔ اس کے امر کو نہیں لیتے، اس ذات کے، اس مالک کے، اس خالق کے، اس رب کے حکم کو، امر کو نہیں لیتے۔ اس کا امر، اس کا حکم ہوگا تو کام ہوگا۔ کوئی چیز جیسے میٹھی ہے، کوئی نمکین ہے، کوئی کڑوی ہے، کوئی گرم ہے، کوئی ٹھنڈی ہے، کوئی سافٹ ہے، کوئی ہارڈ ہے، یہ جتنے بھی اس کے اثرات ہیں وہ اس لیے ہیں کہ میرے رب کا امر ہے یہ۔ جب اس کا امر نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ وہ جو پریزنٹر ہے، جو اس کی پریزنٹیشن کو تو آپ نے دیکھا، اس کے تعلق کو، اس کی حقیقت کو وہ تو ہم نے نہ جانا۔ تو اس حوالے سے پھر ہر ایک چیز جو آپ کے حواس خمسہ میں آتی ہے اور اس کی جو تاثیر ہے وہ اس کو دی گئی ہے، وہ اس کی پرسنل نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے۔ اب اس حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے، تب آپ کا ایمان بنے گا، اللہ سے تعلق بنے گا۔ اور یہی سمجھانا تھا، بتانا تھا فرعون کو۔ فرعون سے پہلے موسیٰ کو وہ چیز کنفرم کرانی تھی۔ وہ ذات جب چاہے جو چاہے وہ ذات کرتی ہے، اور وہی ذات ہے اصل مالک، اسی کی ملکیت میں سب کچھ۔ یہ مجھے آپ سب کو اپنا یہ ایمان بنانا ہوگا، اور چیزوں کے ان چکروں میں نہیں پڑنا۔ وہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنی نعمتوں کے حجاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ تیری نعمتوں کا حجاب تیرے اور میرے درمیان میں حائل ہو گیا، میں انہی تیری نعمتوں میں منہمک رہوں گا، مگن رہوں گا، اور تجھ سے میرا دوری یا میرا پردہ ہو جائے گا۔ اور آج ہم یہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان حائل کر رکھا ہے۔ وہ منعم حقیقی ہے۔ نعمتوں کے اندر جو تاثیر ہے
وہ میرے رب کی عطا کی ہوئی ہے، تب تک ہوگی جب تک اس کا امر ہوگا، حکم ہوگا۔ تو حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے، اور حقیقت وہی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو میکسیمم قرآن سے وابستہ رکھیں، ورنہ آپ دنیا کے ان نعمتوں کے دھوکے میں، ان چکر میں، اس پردے میں آ جائیں گے، اور اپنے اس قدر پیار کرنے والے، اس قدر محبت کرنے والے، اس قدر خیال رکھنے والے، اس قدر خیر خواہ اپنے مالک سے آپ دور ہو جائیں گے۔ وہ دور نہیں ہے، ہم دور ہو گئے۔ گڑبڑ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کا علاج ہونا چاہیے، اور اس کا علاج قرآن ہے۔ آپ کو کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو، ہر ایک چیز اس کی یاد سے جڑی ہو۔ جس کا دیا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور جس کا دیا ہوا وجود لیے سب کچھ کرتے پھرتے ہیں، اور جس کے جہان میں، جس کی زمین، جس کے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں، اسی سے غافل ہیں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی وفا ہے؟